السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالی ہم سب کو ایسے ہی خوش رکھے۔ آپ تمام حضرات کی خدمت میں ایک اور ویڈیو لے کر حاضر ہوا ہوں جو آپ نے تھمبنیل میں پڑھ ہی لیا ہوگا۔ اب اس ویڈیو کو شروع کرتے ہیں۔ وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وخير الأمور عوازمها وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ بزرگوں اور بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اکثر جمعہ کے خطبے میں شروع میں 4 باتیں فرماتے آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ پہلی بات، باتوں میں سب سے بہتر بات اللہ کی کتاب ہے۔ ان احسن الکلام کلام اللہ، باتوں میں سب سے بہتر بات۔ انسان مدنی و تباہ ہے، انسان مل جل کر زندگی گزارنے کا عادی ہے، بھینسوں کی طرح نہیں ہے کہ رات میں جگالی کر کے سو گئی اور آنگن میں بندھی ہوئی دوسری بھینسوں سے کوئی بات چیت نہیں کرتی۔ انسان ایسا نہیں ہے، وہ باتیں کرتا ہے، اور کوئی نہ ملے تو من میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے، اور کوئی باتیں کرنے والا نہ ہو تو من میں اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ اس کو کہتے ہیں حدیث النفس، دل سے نفس سے باتیں کرنا۔ اور یہی جو نفس سے باتیں کرتا ہے، یہی جب سو جاتا ہے تو خواب بنتا ہے، بیکار پریشان آپ ہماری خواب۔ چینل نورانی باتیں جو کو لائک پریشان کریں، خواب سبسکرائب آتے کریں۔ ہیں، یہ وہی دل کے ساتھ باتیں ہوتی ہیں جو بیداری میں بھی آدمی کرتا رہتا ہے اور سونے کے بعد بھی کرتا رہتا ہے۔ تو باتیں کرنے کا انسان دھنی ہے، بڑی انٹرسٹ ہے، بڑی دلچسپی ہے باتیں کرنے سے۔ تو فرمایا کہ باتیں کرنی، اللہ میاں سے باتیں کر، اور کسی سے کیوں باتیں کرے تو؟ باتوں میں سب سے بہترین اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ سے باتیں کرو۔ میرے بھائیو، ہم لوگ عربی نہیں جانتے، اس لیے یہ مضمون سمجھانا میرے لیے دوسری مشکل ہے۔ قرآن کریم محاورات میں نازل ہوا ہے۔ محاورتن کے معنی 2 آدمی ٹاکنگ ٹوگیدر، باہم دیگر باتیں کر رہے ہیں، اس انداز پر قرآن اترا ہے۔ تو ایک طرف اللہ تعالی ہیں، ایک طرف آپ ہو جائیے اور قرآن پڑھیے، اللہ سے باتیں کیجیے۔ قرآن کے اسٹائل جو قرآن کا ہے وہ محاورہ کا ہے، آپس میں گفتگو کا انداز ہے۔ ایک کہہ رہا ہے، دوسرا سن رہا ہے، وہ کہہ رہا ہے، پہلا اس کا جواب دے رہا ہے۔ آپ اس ہماری انداز چینل سے نورانی قرآن باتیں کو کریم لائک نازل کریں، ہوا ہے۔ سبسکرائب کریں۔ مگر ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے تو سمجھتے کچھ نہیں، لیکن اگر آپ عربی جانتے ہوتے تو بڑا مزہ آتا۔ اللہ میاں سے باتیں کرو بیٹھ کر، تو ادھر ایرے غیرے نتھو خیرے سے باتیں کرو، اس سے بہتر اللہ سے باتیں کرو۔ پھر ہماری بدقسمتی ہے
اور بدقسمتی، بالائے بدقسمتی یہ ہے کہ ہم دنیا بھر کی باتیں تو کریں گے، اللہ سے یہاں سے باتیں کرنے کے لیے نہیں بیٹھیں گے، قرآن کھول کر تلاوت کرنے نہیں بیٹھیں گے۔ یہ مصیبت بالائے مصیبت ہے۔ تو جمعہ کے خطبے میں اکثر نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جو 4 باتیں کہتے تھے، ان میں سے پہلی بات یہ تھی کہ باتوں میں دوستوں سے باتیں کرتا ہے آدمی، بیوی سے باتیں کرتا ہے، پڑوسی سے باتیں کرتا ہے، پتہ نہیں کس کس سے باتیں کرتا ہے، اور کوئی نہ ملے تو اپنے آپ سے باتیں کرتا ہے۔ ان تمام باتوں میں اللہ کی کتاب بہترین بات ہے۔ اللہ سے باتیں کرو، قرآن کریم پڑھو۔ دوسری بات، نبی آپ پاک ہماری صلی چینل نورانی اللہ باتیں کو تعالی لائک علیہ کریں، وسلم سبسکرائب یہ کریں۔ فرمایا کرتے تھے کہ خیر الہدی ہدی محمد۔ ہدیون کے معنی ہے لائف اسٹائل، طریقہ زندگی۔ اس میں زندگی گزارنے کی سب باتیں ہدیون میں آ گئی۔ ایک آدمی کی فل لائف، کمپلیٹ زندگی، یہ سب ہدیون میں ہے۔ تو فرمایا کہ زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو زندگی گزارنے کا طریقہ تھا، وہ سب سے بہترین زندگی گزارنے کا طریقہ ہے۔ اس سے بہتر زندگی گزارنے کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ خیر الہدی ہدی محمد۔ اوڑھنا، بچھونا، کھانا، پینا، رہنا، سہنا، ملنا، جلنا، انسان کی زندگی کا کوئی پہلو ہو، وہ پہلو ہمارے آپ ہماری چینل صلی نورانی باتیں کو اللہ لائک تعالی کریں، علیہ سبسکرائب کریں۔ وسلم کی زندگی میں ہے۔ ہر انسان کی زندگی میں ہر پہلو ہے۔ ہمارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی کا وہ پہلو ہمارے لیے بہترین لائف اسٹائل ہے، طریقے زندگی ہے، زندگی گزارنے کا بہترین طریقہ۔ کیا کہنا ہے؟ جیسے پہلی بات کہنی تھی کہ باتوں میں بہترین بات اللہ کی کتاب ہے، یعنی اللہ کی کتاب پڑھو، اللہ سے باتیں کرو، ادھر ادھر کی بکواس مت کرو، وقت ضائع مت کرو، اللہ کی کتاب میں مشغول رہو۔ ایسا ہی یہاں کہنا یہ ہے کہ دنیا کی زندگی گزارنے کے جو بہت سے طریقے ہیں، ان میں جو بہترین طریقے زندگی ہے وہ اپناؤ۔ آج کل اس کی بڑی تفصیل ہے، حضور کی پوری لائف، پوری سیرت اس کے تحت میں آئے گی، ہر چیز اس کے تحت میں، عبادات بھی ساری اس کے تحت میں آئیں گی، معاملات بھی سارے، اعتقادات بھی سارے، اخلاق بھی سارے، معاشرت بھی ساری، ہر چیز اس کے تحت میں آئے گی۔ میرے بھائیوں، میں 50 سال سے حدیث شریف آپ پڑھا ہماری رہا چینل ہوں۔ نورانی باتیں کو لائک کریں، میں نے سبسکرائب آج کریں۔ تک ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کھلے سر رہتے تھے۔ 50 سال سے میں حدیث پڑھا رہا ہوں، میری پوری زندگی اس میں گزر گئی ہے۔ میں نے کوئی حدیث ایسی نہیں پڑھی کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام ہمیشہ کھلے سر رہتے تھے، حتیٰ کہ کھلے سر نماز بھی پڑھتے تھے۔ میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ پھر آج بہت سے اللہ کے بندے جو اپنے آپ کو عاشق رسول کہتے ہیں، حضور کا دامن پکڑے ہوئے ہیں، کہتے ہیں ہم اہل حدیث ہیں۔ بھئی کون سی حدیث پہ تم عمل کر رہے ہو؟ ہم نے تو آج تک کوئی حدیث نہیں پڑھی۔
وقتاً فوقتاً تو آدمی سر کھولتا ہے، سوتے وقت تو کھول لیا، بیٹھا ہے تو کھول لیا، لیکن ہر وقت تو کھلے سر رہ رہا، حتیٰ کہ نماز بھی کھلے سر پڑھ رہا۔ میں نے ایسی کوئی حدیث نہیں پڑھی۔ دوسری مثال لو، آج کل جو لباس چلا ہے مردوں میں اور عورتوں میں، عورتوں میں چہرہ کھلا کہ چہرے کا پردہ ہی نہیں، تو پھر کائے کا پردہ ہے؟ بیوٹی تو ساری چہرے میں جمع ہے اور چہرے کا پردہ نہیں ہے، تو پھر کائے میں پردہ ہے؟ پھر کرتا ایسا تنگ ہے آپ ہماری چینل کہ نورانی سینے باتیں کا کو ابھار لائک بھی کریں، نظر آ سبسکرائب رہا کریں۔ ہے، یہ تو اسلامی لباس نہیں۔ قرآن کریم میں ہے کہ عورت کو محارم کے درمیان رہنا ہے تو بھی سینے پر دوپٹہ ڈالے رہنا ہے۔ سینے پر دوپٹہ ڈالنے کا مطلب ہے کہ سینے کا ابھار بچاؤ۔ اور غیروں کے لباس میں یہ آ گیا ہے کہ پتلون اور اوپر بنیان یا ٹی شرٹ، تاکہ جسم کے پچھلے حصے کا سارا ابھار نظر آئے۔ اور جسم کا یہ جو پچھلے حصے کا ابھار ہے میرے بھائیوں، یہ جو گے اور لیزبینیا کی جو بیماریاں پیدا ہوئی ہیں وہ اس لباس کی نحوست ہے۔ اسلامی لباس جوانوں کو، ماں باپ جوانوں کو روکتے ہی نہیں، ہوگا جو لباس پہنے اس کی مرضی۔ ارے مسلمان ہے، اسلامی لباس پہنا ہو۔ عورتیں بھی اسی طرح کا لباس پہننے لگی، مرد بھی، جوان بھی اسی طرح کا لباس پہننے لگے۔ یہ تو غیروں کا لباس ہے، اسلامی لباس نہیں ہے۔ اسلامی لباس کیا ہے کہ حضور کے زمانے میں جیسا لباس تھا ایسا لباس ضروری نہیں ہے کہ ہر آدمی پہنے۔ ہر زمانے میں، ہر علاقے میں اللہ کے نیک بندے جو لباس پہنتے ہیں وہ سنت لباس۔ آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو لائک زمانوں کریں، کے سبسکرائب کریں۔ اختلاف سے صورت کا لباس بدلتا ہے، اور جگہوں کے اختلاف سے، کہیں گرم جگہ ہے وہاں لنگی پہنتے ہیں لوگ، کہیں ٹھنڈا علاقہ ہے وہاں لنگی نہیں پہنی جا سکتی، پاجامہ پہنتے ہیں، تنگ سے تنگ پہنتے ہیں۔ تو جگہوں کے اختلاف سے اور زمانوں کے اختلاف سے لباس مختلف ہوتا ہے، بس ہر جگہ کے اور ہر زمانے کے نیک بندے صالحین جو لباس پہنتے ہیں وہ سنت لباس ہے۔ یہی طریقے زندگی کے ہر پہلو میں جو نیک بندوں کا طریقہ ہے وہ، اور نیک بندوں کی ضد، اس کی ضد ہے غیر، نن مسلم، چاہے وہ ہندو ہوں، عیسائی ہوں، پارسی ہوں، مجوسی ہوں، کوئی ہوں، ان کا جو طریقہ زندگی ہے وہ اسلامی طریقہ نہیں ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، اسلامی طریقے زندگی اختیار کرو، بہترین لائف سٹائل زندگی گزارنے کا طریقہ، بہترین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ تیسری بات جو ہر جمعے میں تقریباً نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کرتے تھے، خیر آپ ہماری چینل الامور نورانی باتیں کو لائک عوازمها، کریں، سبسکرائب کریں۔ بہترین چیزیں، بہترین کام پختہ کام ہیں۔ یہ جو پختہ کام ہیں اس کو آج کل لوگوں نے بدنام کرنے کے لیے نام رکھا ہے فنڈامنٹل، قدیم پرانی باتیں۔ یہ قدیم پرانی باتیں کہہ کر کے فنڈامنٹل کہہ کر اس کو بدنام کیا ہے۔ لیکن میرے بھائی، حضور فرمایا کرتے تھے کہ جو پرانی باتیں ہیں، قدیم باتیں ہیں، پکی باتیں ہیں، بے صفحے کی نہیں ہیں۔ آج کل مسلمانوں میں اور خاص طور پر جو واعظین ہیں، واعظ کہتے ہیں، ان کے واعظوں میں بہت سی باتیں بے سروپا ہوتی ہیں۔ بے سروپا باتوں کو میں نہیں کہتا، جو باتیں قرآن و حدیث سے پکی ثابت ہیں یہ بہترین باتیں ہیں، یہ قدیم باتیں ہیں، پکی باتیں، کچی باتیں نہیں۔ آج کل مسلمان کچی باتوں میں بہت مشغول ہو گئے۔ کچی باتوں کے اوپر مت ریجو،
جو پکی باتیں ہیں وہ پکی باتیں پکڑو، جو قرآن و سنت میں پکی باتیں ہیں یہ بہترین باتیں ہیں۔ دنیا اسے کہتے پہ فنڈامنٹل ہے، آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو لائک ہماری کریں، کامیابی سبسکرائب کریں۔ قرآن و سنت کے پکڑنے میں ہے، قدیم طریقے پر مضبوط جمے رہنے میں ہماری کامیابی ہے، دنیا کی بھی اور آخرت کی بھی۔ اس کا مقابل کیا ہے؟ فنڈامنٹل کا مقابل ہے ماڈرنزم، جدیدیت، نیا زمانے کے نئے طریقے اپناؤ، نئے طریقے اپناؤ۔ اسلام کہتا ہے نہیں، پرانا طریقے جو مضبوط قرآن و سنت سے ثابت ہے ان پر جمے رکھو رہو، نئے طریقے مت اپناؤ۔ نئے طریقے جو ہوتے ہیں، کچھ طریقے تو جائز ہوتے ہیں اور نئے طریقوں میں زیادہ تر طریقے ناجائز ہی ہوتے ہیں، کچھ طریقے جائز بھی ہوتے لیکن زیادہ تر طریقے ناجائز ہوتے ہیں۔ تو اس جدیدیت کی طرف، ماڈرنزم کی طرف مت بہو، اپنے قدیم، اپنے اس قرآن کو اور سنت کو جس پر ہم ایمان رکھتے ہیں، جس کو ہم گلے اور سینے سے لگائے ہوئے ہیں، ان کے اوپر مضبوطی سے آؤ۔ لوگ کچھ کہیں، کہنے دو، ہاں بھئی ہم فنڈامنٹل ہیں، ہم تو 1400 سال پہلے جو باتیں اللہ نے ہمیں بتائی تھی ہم تو اس پر مضبوط رہیں گے۔ ماڈرنزم مت آؤ، یہ تباہ کرنے والا ماڈرنزم ہے۔ کس کو؟ لائف کو تباہ نہیں کرے گا، وہ تباہ کرے گا ریلیجن کو تباہ کرے گا، مذہب کو تباہ کرے گا۔ اور چوتھی بات، آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ وسلم فرمایا کرتے تھے، وہ فرماتے تھے شر الامور محدثاتها، بدترین چیز نئی چیزیں ہیں، بدترین چیزیں نئی چیزیں ہیں، شر الامور محدثاتها۔ یہ جو نئی چیزیں ہیں، جو بدترین چیزیں ہیں، اگر وہ دین میں داخل کی جائیں تو اس کا نام بدعت ہے، اور اگر وہ لائف میں داخل کی جائیں تو اس کا نام ریت رواج ہے، اور اگر لائف میں بھی داخل نہ کیا جائے، ان کو اپنایا جائے تو اس کا نام ماڈرنزم ہے۔ یہ سب درجہ بدرجہ بری چیزیں، اس مضمون کو سمجھو۔ اس کو دین میں داخل کیا جائے، یعنی اس کو ثواب کا کام سمجھا جائے تو یہ بدعت ہے۔ جیسے مرنے پر پسماندگان پیچھے والے طرح طرح کے کام کرتے ہیں جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہیں۔ تیسرے دن ایصال ثواب ہوگا صوم، 10ویں دن ایصال ثواب کے لیے جمع ہوں گے دہم، 40ویں دن ایصال ثواب کے لیے جمع ہوں گے آپ ہماری چینل جہلم، نورانی باتیں کو لائک سال کریں، پورا سبسکرائب ہوگا کریں۔ اس دن برسی منائیں گے۔ قرآن و سنت سے اس کا کوئی ثبوت نہیں۔ اس کو عبادت و ثواب کا کام سمجھتے ہیں کہ مردے کی اس سے مغفرت ہو جائے گی۔ کہاں سے مغفرت ہو جائے گی؟ زندگی پر تو نماز نہیں پڑھی، زکوٰۃ نہیں دی، روزے نہیں رکھے، اور 40ویں دن برسی تم نے 2-3 قرآن ختم کر کے ایصال ثواب کر دیا، ہو گئی بخشی۔ زندگی پر تو نماز نہیں پڑھی، روزے نہیں رکھے، زکوٰۃ نہیں دی، حج نہیں کیا، اور 2 قرآن بخش دیے تو بخشش ہو گئی۔ میرے بھائیو، یہ خوش فہمی ہے۔ ایمان کے ساتھ تمام اعمال صالحہ پر مضبوط رہنا ضروری ہے۔ تو میں یہ سمجھا رہا تھا کہ کسی بھی نئی بات کو آپ دین میں داخل کریں، یعنی اس کو کار ثواب سمجھیں، تو یہ بدعت۔ اور اگر کسی نئی بات کو جو قرآن و سنت سے ثابت نہیں ہے، آپ اس کو دین میں تو داخل نہیں کرتے مگر معاملات میں داخل کرتے ہیں، تو اس کا نام ریت رواج ہے۔ جیسے نکاح جب ہوتا ہے تو دنیا بھر کی خرافات لوگ کرتے ہیں، یہ سب، اور وہ کیے بغیر نکاح ہی نہیں ہوگا۔ کیسے نکاح ہو جائے گا؟ یہ کام نہیں کیا جائے گا تو یہ آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں۔ اس کو ثواب سب کا کام سمجھ کر کوئی نہیں کرتا، لیکن کرتے ہیں۔ کہیں سے بھی پیسہ لاؤ، قرضہ لاؤ، کچھ بھی کرو، کرنا ہے۔
یہ ریت رواج ہیں. اور تیسرا یہ ہے کہ دین میں بھی اسے داخل نہیں کیا، ریت رواج میں بھی اسے داخل نہیں کیا، مگر عمل میں اسے لے لیا. اس کو میں کہتا ہوں ماڈرنزم. جیسے پتلون اور پتلون پر بنیان، کیونکہ کرتا کہاں غائب ہو گئے، اور کرتا ہے تو ٹی شرٹ یہاں سے بھی کٹا ہوا، ادھر سے بھی کٹا ہوا، ہر ایک دیکھو یہی اپنا رہا. لڑکے بھی یہی پہن رہے، لڑکیاں بھی یہی پہن رہی. اس کو دین میں داخل نہیں کیا، ریت رواج معاملات میں داخل نہیں کیا، مگر اپنایا. اس کو میں کہہ رہا ہوں کہ یہ سب درجہ بدرجہ. اگر آپ دین میں داخل کریں تو بدعت، معاملات میں داخل کریں تو ریت رواج ہے، اختیار کریں چاہے معاملات میں داخل نہ کریں تو یہ غیروں کا طریقہ اپنانا. یہ تینوں طریقے درجہ بدرجہ قابل ترک ہے. چھوڑو انہیں. بدعات سے بچو، ریت رواج سے، رسموں سے بچو، غیروں کے طریقے اپنانے سے بچو. آپ ہماری چینل نورانی باتیں کو کسی کی لائک کوئی کریں، ایسی بات سبسکرائب ہو کریں. جو اسلام سے ہم آہنگ ہو تو ٹھیک ہے، لیکن اسلامی تعلیمات کے اگینسٹ ہے، اس کو اپنانے کا کیا مطلب ہے؟ تو چوتھی بات حضور یہ فرماتے تھے کہ شر الامور محدثاتها، نئی باتیں جتنی ہیں یہ بدترین باتیں ہیں. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ، اور ہر نئی بات بدعت ہے، کیونکہ آہستہ آہستہ وہ دین کا جز بن جاتی ہے. یہ جو نکاح کی رسمیں ہیں آہستہ آہستہ وہ دین کا جز بن جائیں گے. یہ جو غیروں کا لباس ہے پہنتے پہنتے وہی اسلامی لباس بنا لیں گے لوگ. ہر نئی چیز بدعت ہے. اور فرمایا کہ ہر بدعت گمراہی ہے. ہدایت اللہ کا کلام اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف، بس ہدایت دو چیزیں ہیں. اس کے علاوہ اس کے اکارڈنگ جو نہیں ہے، اس کے اگینسٹ ہے، وہ سب گمراہی ہے. وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ ضَلَالَةٍ، اور گمراہی کہاں جائے گی؟ جنت میں جائے گی؟ گمراہی کو تو جہنم میں جانا ہے. گمراہی تو کوئی چیز نہیں ہے، وہ تو گمراہ کے ساتھ لگی ہوئی ہے گمراہی. تو گمراہی گمراہ سے الگ ہو کر جہنم میں تھوڑی جائے گی، اس گمراہ کو لے کر جائے گی. میرے بھائیوں، میں تقریر نہیں کر رہا. یہ چار باتیں جو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم خطبے میں ارشاد فرمایا کرتے تھے وہ بتا رہا ہوں اور گنا رہا ہوں. یاد رکھو، تقریر یاد نہیں رہتی اور مختصر بات یاد رہتی ہے. باتوں میں بہترین بات اللہ کی کتاب ہے. جب بھی آپ کو باتیں کرنے کا جذبہ پیدا ہو کا شدید خواہش ہو کہ کوئی ملے اس سے باتیں کروں، اللہ کی کتاب کھول کر پڑھنا شروع کرو. کاش ہم عربی جانتے ہوتے تو جو مزہ آتا قرآن کے پڑھنے میں، لیکن ہماری بدقسمتی ہے. تو پہلی بات یہ ہے. دوسرا، دنیا میں زندگی گزارنے کے بے شمار طریقے ہیں. جتنے ملک، جتنی قومیں، جتنے لوگ، اتنے طریقے زندگی گزارنے کے ہیں. ان میں بہترین لائف اسٹائل ہمارے آقا کی لائف اسٹائل ہے، اس کو اپناؤ، غیروں کے طریقے مت اپناؤ. تیسری چیز، پرانی پکی مضبوط باتیں، بہترین باتیں، ان کے اوپر رہو. لوگ تانے دیں کیا ٹوپی سر پہ ٹوکرا رکھ رکھا ہے، لوگ کہیں گے سر پہ کیا ٹوکرا رکھ رکھا ہے. کہنے دو، کسی کے کہنے سے ہماری کیا انسلٹ ہو جائے گی. پرانی پختہ، میں نے کہا کچی باتیں آج کل مسلمانوں میں بہت چلتی ہیں. کچی باتوں سے بچو میرے بھائیو. پرانی پکی باتیں جو ہے وہ بہترین باتیں، انہیں اپناؤ، اس کے اوپر مضبوط ہو جاؤ. اور تمام نئی باتیں، چاہے وہ عقیدوں میں نئی ہو، چاہے وہ دین میں نئی گھسائی ہو، چاہے ریت رواج میں نئی گھسائی ہو، چاہے اختیار کرنے میں
لوگوں نے اختیار کیا ہو، یہ سب نئی باتیں درجہ بدرجہ گمراہی ہیں، ان سے میرے بھائیوں بچنا چاہیے۔ ایسے ہی مزید ویڈیو دیکھنے کے لیے آپ ہمارے چینل نورانی باتیں کو لائک کریں، سبسکرائب کریں، تاکہ ویڈیو اپلوڈ ہوتے ہی سب سے پہلے نوٹیفیکیشن آپ کو مل جاوے، اور اس ویڈیو کو شیئر کرنا بالکل نہ بھولیں۔